حضور نے حکم دیا، حضرت علی اور حضرت مقداد جو تھے وہ کنویں میں اترے۔ اب انہوں نے ہاتھ مارنے شروع کیے، ڈھونڈتے 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 وہ لکڑی کے نیچے سے وہ کنگھی نکل آئی۔ وہ کنگھی بھی حضور کی تھی۔ ایک یہودی غلام تھا، کبھی کبھی حضور کے گھر میں کام کرتا تھا، اس کو یہودیوں نے پیسے دے کے کنگھی چوری کرائی اور حضور کے بال مبارک بھی چوری کرائے۔ اسی لیے حکم ہے کہ علماء کو اور خاص طور پہ میری بیٹیوں کو، لڑکیوں کو اپنے بالوں کا بڑا احتیاط کریں، کیونکہ جتنے جادو ہوتے ہیں، جتنے جھوٹے طویل ہوتے ہیں، ان کا اصل سبب یہ بال ہوتے ہیں۔ آرام سے، یعنی حکم ہے کہ اگر عورت کنگھی دے رہی ہے اپنے بالوں کو جمع کرے، اس کو کسی خاص جگہ پہ دفن کر دے، کسی کو پتہ نہ ہو۔ آج کل تو خیر تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، آج کل تو بیوٹی پارلر والے کریں، دفن تو کریں نا۔ نہ انہوں نے بال کاٹنے ہیں، نہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ناخن کاٹے ہوئے کیا کرنے چاہیے؟ ان کو کسی جگہ ڈال دیں، دفن کر دیں بس، یعنی ایسے نہ پھینکیں، عام نہ ہوں بس، کیونکہ اکثر جتنے یہ شیاطین جادوگر ہیں یہ زیادہ یہ ناخنوں پر ہی جادو کرتے ہیں۔ احتیاط کیا کریں، خاص طور پہ میری بیٹیاں اپنے بال، اپنے ناخن محفوظ کر کے کہیں دفن کریں۔ یہ ظالموں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو پھر تماشے میں لگتے ہیں۔ میں اپنی امی کے ساتھ حج کے لیے آیا ہوں۔ میری امی کو جن کا سایہ ہے، وہ بیمار، سورۃ بقرہ پڑھ کے حرم میں بیٹھ کے اس کو دم کرو، اور سورۃ بقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کرو، اسی پانی کو پلاؤ بھی، اس کے اوپر ڈالو بھی، اسی سے اس کو غسل بھی کرواؤ، تو انشاءاللہ یہ 5-6 دن محنت کرو گے تو جان چھوٹ جائے گی۔